نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ رب العزت کی رحمتوں کے قطرات کا اترنا، بارش ہونا مشکل تو ہے اس وقت ذمہ دار کے لیے، مسافر کے لیے اور اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے آنے جانے والوں کے لیے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم، حکمت والا۔ وہ کوئی کام کرے تو بھی اس میں حکمت ہے، کوئی کام نہ کرے اس میں بھی حکمت ہے، وہ کسی چیز کا حکم دے اس میں بھی حکمت ہے، کسی چیز سے منع کرے اس میں بھی حکمت ہے، وہ سرد راتوں کو گرم راتوں میں بدل دے اس میں بھی اس کی حکمت ہے، اور گرم راتوں کو سرد راتوں میں بدل دے اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ہاں، بعض حکمتیں اس نے بتا دی ہیں کہ ان کاموں میں یہ حکمتیں ہیں، اور بعض حکمتیں اس نے بتائی نہیں ہیں، ان کی اطلاع نہیں دی، لیکن حکمت ان میں موجود ہے۔
ایمان یہی ہونا چاہیے مومن کا کہ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کا ہر کام میرے لیے بہتر ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور اس کا حکم ماننے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا ہے ان سے رکا جائے گا، اس کی حدود سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، اس کی حدود سے آگے نہیں گزرا جائے گا، اس کی حدوں کو توڑا نہیں جائے گا، اس کے احکامات کو پامال نہیں کیا جائے گا، اس کی مرضی کے مخالف چلا نہیں جائے گا، اور اس کی منشا کے مخالف جو ہے قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک مومن تہیہ کر لے۔ اور رمضان المبارک یا روزے، ان میں بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، روزے میں بھی حکمتیں ہیں، رمضان میں حکمتیں ہیں۔ بعض حکمتیں تو اس نے بتا دیں، بعض حکمتیں اس نے بتائی نہیں ہیں، لیکن یہ کہہ دیا کہ مومنو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون۔ مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، اس نے اپنا تقوی، اپنا خوف، پرہیزگاری وہ تمہارے دلوں میں ڈالنی ہے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں جو یہ پہلی آیت ہے، یہاں بھی اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اور جو یہ ذکر ختم ہو رہا ہے جہاں پہ، وہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ اپنی آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے، واضح کر کے، بالکل صاف، بغیر چھپائے اللہ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، لوگ اللہ سے ڈریں۔ تو رمضان المبارک اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اور اس کے فوائد بھی ہیں ہمارے لیے، بڑے فوائد ہیں رمضان المبارک کے، روزے کے بڑے فوائد ہیں جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فوائد و فضائل بیان فرمائے، اور بیان فرماتے ہوئے کہا ابھی رمضان شروع ہی نہیں ہوا تھا، شروع ہونے کو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک بڑا عظمت والا مہینہ وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، بڑا عظمت والا مہینہ، اور یہ عظمت والا مہینہ ہم پہ سایہ کر چکا ہے، دن تھوڑے سے ہیں۔ آپ پچھلے برس کو دیکھیے کہ رمضان آیا اور گزر گیا، اس کے بعد پھر 11 مہینے مزید گزر گئے، رمضان المبارک پھر آ گیا ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے، اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دن تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، فائدہ اس کا یہ ہے کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں وہ طویل ہوا کرتی تھی، 500 سال، 600 سال، 700 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں، بہت کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے، یہ اوسط عمر ہے۔ اب کہاں 500 برس عمر پانے والے نیک بندے کی عبادت، اور کہاں 60-70 برس عمر پانے والے کی عبادت، مقابلہ تو کوئی نہیں، اور مقابلہ واقعی نہیں ہے کہ ایک برس کی اگر کسی کی عبادت بڑھ جائے تو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے بندے سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور ایک برس بعد تک زندہ رہا، جب جنت میں جانے کا موقع آیا تو اسے پہلے جنت میں بھیج دیا گیا۔ اللہ یہ کیوں کیا؟ وہ شہید ہے، تیرے راستے میں اس نے جان دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر وہ تو شہید نہیں ہوا، وہ اپنی طبی موت مرا ہے اور وہ پہلے جنت میں چلا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سال کے روزے ہیں، وہ جو سال کی نمازیں ہیں، وہ جو سال کی عبادتیں ہیں، اگر اللہ کسی کو لمبی عمر دے اور اس میں اللہ توفیق دے عبادت کی، توفیق دے اپنی اطاعت کی، اللہ توفیق دے اپنے حکموں کو ماننے کی، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت، بڑی عنایت ہوتی ہے۔ عمر ملی، اسے ایک برس مزید مل گیا، وہ اپنے اس برس کی عبادت کی وجہ سے وہ جنت میں شہید سے پہلے چلا گیا، کوئی مقابلہ نہیں۔
500 برس والے نے اگر عبادت کی ہو 500 برس، اور ادھر 60-70 برس والا، مقابلہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان دے دیا، رمضان دے دیا، اور کیا کہا کہ اس میں مومنوں کے اعمال میں اضافہ کیا جاتا ہے. ویسے تو ہر ایک عمل جو ہے اللہ رب العزت اس کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں. جو بھی بندہ نیکی کرے اللہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں. پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ 10 گنا سے 700 گنا تک عنایت فرماتے ہیں. اور جب رمضان آتا ہے تو وہ 700 گنا کو 70 سے مزید ضرب دے لو، اللہ 70 گنا اور بڑھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ حد نہیں ہے کہ ہم تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ اتنا ہی ملے گا، 49 کروڑ ملے گا، یا کوئی اور تعداد مقرر کر لیں کہ اتنا ملے گا. تعداد مقرر نہیں ہے، اندازے اپنے لگائے جاؤ. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے گا مزید بڑھا دے گا، اللہ مزید اضافہ کر دے گا. اور یضاعف جو ہے یہ محض اضافہ کرنے کے معنی میں نہیں آتا، یہ اسے کئی گنا کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس سے بھی کئی گنا 700 کو 70 سے ضرب دے دے، یا وہ 700 کو 700 سے ضرب دے دے، یا وہ 700 کو 7000 سے ضرب دے دے. یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے ثواب اور اجر کو بڑھا دے گا. رمضان آتا ہے 70 گنا عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھ گیا. رمضان آتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر فرماتے ہیں رمضان آتا ہے اللہ رب العزت ہر رات، رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات، رمضان کی ہر رات، صرف لیلۃ القدر نہیں. لیلۃ القدر کی تو بات ہی کیا ہے، اس کی تو عظمت اور شان ہی کیا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات اللہ وحدہ لا شریک بندوں کو جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. جہنم سے آزادی اللہ وحدہ لا شریک اس ماہ مبارک میں بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ صرف یہ کہ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے دنوں میں اپنے بندے کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. ویسے تو حدیث ہے نا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، اس لمحے میں اگر بندہ دعا کرتا پایا گیا جو مانگے گا اللہ وحدہ لا شریک اسے وہ عطا کریں گے. جمعہ کا دن دعا کے حوالے سے، درود کے حوالے سے، قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا کرتا ہوا بندہ پایا گیا اس گھڑی، اس لمحے میں، اللہ وحدہ لا شریک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. روزہ دار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک روزانہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. رمضان میں روزانہ وہ وقت آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. ایک ہے مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. وہ سیدھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے، کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے. اس لیے خیال کیا کرو ایسا نہ ہو کہ کسی پہ ظلم کر بیٹھو اور اس سے بد دعا لے لو. دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا اللہ وحدہ لا شریک. ودعوت المسافر، اور سفر کرنے والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور ایک دعا روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار افطار کے وقت اگر اللہ وحدہ لا شریک سے مانگتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے عطا فرماتے ہیں. یہ باہر والے اسپیکر کی آواز کو ذرا ٹھیک کر لیں. مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، روزہ دار کی دعا اللہ وحدہ لا شریک انہیں قبول فرماتے ہیں، یہ رد نہیں کی جاتی. یہ 3 لوگوں کی دعائیں یہ مستجاب دعائیں ہیں. پھر وقت اگر افطار کا وقت ہے
اس وقت بندہ دعا کرتا، اس وقت میں دعا کرتا پایا گیا تو اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ وحدہ لا شریک اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی ہے روزہ۔ اور ایک لمبی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک بندہ مومن کے اجر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اجر میں اضافہ ہو گیا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نیکی کا اجر وہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا، اور 10 سے 700 تک بھی دے سکتا ہوں ایک کے بدلے میں۔ لیکن روزہ جو ہے نا، اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، روزے کا یہ معاملہ نہیں کہ ایک کے بدلے میں اجر 10 کا ملے گا۔ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، یہ تخصیص ہے اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمائی ہے، یہ امتیاز ہے جو اللہ نے روزے اور روزے دار کو عطا فرمایا ہے کہ ایک روزہ دار وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ روزہ جو ہے نا، روزہ اس میں ریاکاری کا جو شائبہ ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے۔ باقی عبادتیں، نماز ہے بندہ سب کے سامنے پڑھتا ہے، زکوٰۃ ہے وہ بھی اور کسی کو نہ پتہ ہو، جسے دی گئی ہے یا جس کے ذریعے دی گئی ہے اسے تو پتہ ہی ہے۔ حج ہے، لاکھوں لوگوں کے سامنے بندہ یہ عبادت کرتا ہے۔ لیکن ایک روزہ ہے کہ اسے معلوم ہے اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس کے اللہ کو معلوم ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، ساتھ والے کو نہیں۔ وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے، وہ آپ کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے، وہ آپ کی زبان دیکھ کے بتا نہیں سکتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور رکھنا بھی اللہ کے لیے ہی چاہیے، اللہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ دوسرے جو فوائد ہیں، طبی فوائد بیان کیے جاتے ہیں روزے کے، روزے کے طبی فوائد بیان کیے جاتے ہیں کہ اس میں صحت اچھی رہتی ہے، معدہ ٹھیک رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن ہم نے اس لیے روزہ نہیں رکھنا کہ صحت اچھی رہتی ہے، ہم نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے۔ خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں جن کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک اپنی طرف فرماتے ہیں، خاص خاص چیزیں جن کی اللہ اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں کہ یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ خاص بندوں کو اپنا کہتا ہے، اللہ خاص دنوں کو اپنا کہتا ہے، خاص مہینوں کو اپنا مہینہ کہتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک خاص مسجدوں کو اپنی مساجد کہتا ہے اور خاص عبادتوں کو اپنی عبادت۔ روزہ میرے لیے، یہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ہر چیز میں کفارہ ہے سوائے روزے کے، سوائے روزے کے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب قیامت کے دن کسی بندے سے مظالم کا بدلہ دلوایا جائے گا نا، اس کے اعمال سے دلوایا جائے گا۔ مظالم کا بدلہ اور کفارہ قیامت کے دن، وہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کی نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، لیکن شکایت والے آ جائیں گے، اس نے مجھے مارا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرا خون بہایا تھا، میرا مال کھایا تھا۔ وہ آ جائیں گے تو اس کے اعمال انہیں دیے جائیں گے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں روزے کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا روزہ ہوا اور اللہ کے ہاں قبول ہوا، روزے کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک مظلوم کو اپنی جانب سے خوش کر دیں گے اور روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ روزہ ہے، ہر عمل کا کفارہ ہے سوائے روزے کے۔ روزہ کی کفارہ نہیں بنے گا، روزہ کسی کو اس کی مظلومیت کے بدلے میں عنایت نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ روزہ ہے جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ روزہ میرے لیے رکھا، کیوں؟ اس نے کھانا چھوڑا، اس نے پینا چھوڑا، اس نے خواہشات نفس کو ترک کیا، من اجلی، میری وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں، کوئی اور وجہ نہیں، نہ کوئی دنیاوی مفاد
اس کا مقصد ہے، نہ اور کوئی اس کا مقصد ہے۔ اس نے کھانا چھوڑا وہ بھی میرے لیے، اور پینا چھوڑا وہ بھی میرے لیے، لیکن صرف کھانا اور پینا چھوڑ دیا کیا کافی ہے؟ نہیں، اسی دوران اللہ وحدہ لا شریک کے سارے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ پہ عمل نہ چھوڑا، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، اور جہالت والی باتیں نہ چھوڑی جو عام دنوں میں کرتا تھا، بیٹھکوں میں بیٹھ کے، محفلوں میں بیٹھ کے، یا کسی نجی مجلس میں تھوڑے بندوں میں، زیادہ بندوں میں بیٹھ کے جو فضول باتیں کیا کرتا تھا، جہالت والی باتیں کیا کرتا تھا، وہ باتیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ اگر روزے میں بھی کرے گا تو اللہ کو کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، نہیں، صرف یہ روزہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، شہوات سے اجتناب کیا، بلکہ ہر اس چیز کو چھوڑنا جس سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع کیا ہے۔ کان بھی روزہ رکھتے ہیں، کانوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ کانوں کا روزہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ سنے، آنکھوں کا روزہ ہے حرام کردہ چیزوں کی طرف نہ دیکھے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے حرام چیزوں کی طرف نہ بڑھائے، پیروں کا بھی روزہ ہے حرام چیزوں کی طرف چل کے نہ جائے۔ ہر چیز کا روزہ ہے، مومن ہر چیز اس کی روزے میں رہتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کسی سے جھگڑا نہیں کرتا روزے کے دوران، جھگڑا نہیں کرتا۔ فَإِن قَاتَلَهُ أَوْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس سے لڑائی کرتا ہے، آ کے جھگڑ پڑتا ہے، یہ اسے گالیاں دیتا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ صرف اتنا ہی کہہ کے اسے بتلا دیتا ہے کہ روزے دار کی شان یہ ہے کہ وہ گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتا، روزہ دار کی شان یہ ہے وہ زبان سے بری بات نہیں نکالتا، روزہ دار کی شان یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتا، وہ چغلی نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکامات کے خلاف بولتا نہیں ہے، وہ جملے اپنی زبان پہ لاتا نہیں ہے جن سے اللہ وحدہ لا شریک ناراض ہوتا ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، انی صائم، بس یہ کہہ دیا کرے۔ اگر کوئی لڑ پڑے، اگر کوئی جھگڑ پڑے تو کہہ دیا کرے بھئی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو ہوگا گالیاں دینے والا، میں روزے دار، تو ہوگا برا بھلا کہنے والا، میں روزے دار، تو ہوگا الزامات لگانے والا، میں روزہ دار۔ روزہ دار کی شان کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہ گالیاں دے، اس کی شان کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہ کسی سے جھگڑے اور لڑائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے روزہ دار۔ روزہ رکھا اللہ کے لیے، اس نے چھوڑ دیا کھانا اللہ کے لیے، اس نے چھوڑ دیا پینا اللہ کے لیے، اس نے ترکات شہوت کیا اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض حدیث کے الفاظ ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، اس ذات کی قسم ہے لخلوف فم الصائم، روزہ دار تیری شان بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھائی ہے تجھے جو روزہ نہیں رکھتا۔ کاش اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، جس کو اللہ نے ساری کائنات سے اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، وہ روزہ دار کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ یقین تو ہمیں تب بھی آ جاتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہہ دیتے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ زبان رسول سے نکلے ہوئے لفظ اسی طرح معتبر ہیں جیسے قرآن مجید کی آیتیں معتبر ہیں، سادے لفظ نکلے ہوئے، سادے لفظ نکلے ہوئے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم نے اگلے دن عشاء کے بعد والے ترجمے میں سورہ زخرف ختم کی ہے، اس کے آخر میں آیتیں ہیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وقیلہ یا ربی، جو میرا رسول کہتا ہے نا اے میرے رب، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جملے کی قسم ہے، اپنے رسول کے اس جملے کی قسم ہے وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ رسول کا جملہ اللہ وحدہ لا شریک کو اس قدر پسند آتا ہے، یا ربی کہنا، اللہ کہتا ہے مجھے رسول کے کہے ہوئے اس جملے کی قسم ہے،
قسم اٹھا دی. رسول تو اگر عام بات کہہ دے، صرف کسی چیز سے روک دے، کسی چیز کا حکم دے دے، کسی چیز کی نیچ کو بیان کر دے، تکثیر کو بیان کر دے، کسی چیز کی فضیلت کو بیان کر دے، میرے لیے کافی ہے، میں اسے مانوں گا، عمل کروں گا. کیونکہ میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی اہمیت ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قول رسول کی اہمیت نہیں ہے. کیوں اہمیت نہیں ہے؟ بعض تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بس قرآن ہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ دین نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بات ہی نہیں کی. کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بات ہی نہیں کی، کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا اگر کہا ہے بے فائدہ کہا ہے، اگر فرما دیا ہے یوں ہی فرما دیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اس کی اہمیت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جو کہیں ہم مانیں گے، آپ جو دیں ہم لیں گے، آپ جس سے منع کریں ہم رکیں گے. لیکن یہاں معاملہ اہمیت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. باقی باتیں ویسے بتا دی ہیں، ایک بات قسم اٹھا کے بتانے لگا ہوں، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کو کستوری سے زیادہ پسند ہے. لخلوف فم الصائم، روزہ دار کے منہ کی بو. اور شارحین نے شرح کی ہے حدیث کی کہ اللہ وحدہ لا شریک، دنیا میں تو روزے دار کا روزہ چھپا ہوا ہے، اس کے اپنے اندر ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن قیامت کے دن اس کے سانس سے جو خوشبوؤں کے بھبکے اٹھیں گے ان سے ظاہر ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ روزے دار ہیں. اللہ وحدہ لا شریک انہیں خوشبو عطا فرمائے گا. شہید کے بارے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اس کا خون بہہ رہا ہوگا، خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو وہ کستوری جیسی ہوگی. خون کا رنگ خون جیسا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، خوشبو کستوری جیسی. ادھر معاملہ روزے دار کا ہے، اللہ فرماتے ہیں کستوری جیسی نہیں، اطیب عند اللہ، کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا تاکہ تیرے یقین کرنے میں کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی شبہ، کوئی تکثیر باقی نہ رہے، کہ جب تو اللہ کے حضور پیش ہوگا تو خوشبوئیں اٹھیں گی. یہ بو جو آج دن کے پچھلے پہر تجھے ناگوار لگتی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ناگوار سی بو آتی ہے سانس کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا تمہیں نہیں پتا، اس کی قدر و قیمت قیامت کے دن پتہ چلے گی. قیامت کے دن پتہ چلے گی جب اللہ وحدہ لا شریک کہے گا کہ روزہ دار کدھر ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بعد میں سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان ختم ہوتا ہے نا اور بندہ مومن عید کے لیے عیدگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک پھر فرشتوں کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور فخر سے بات کرتے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک روزہ داروں کو سامنے لا کے فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ان بندوں پہ فخر ہے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، تیری وجہ سے اللہ فخر کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے کی وجہ سے اللہ مسکرا پڑا نا وہ بندہ جہنم میں نہیں رہے گا. جو بندہ جس کی بات سے اللہ مسکرا پڑا، اللہ نے ہنس دیا، اللہ خوش ہوا، وہ بندہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور جس بندے کی وجہ سے اللہ فخر محسوس کرے، اپنے اس فخر کو بیان کرے، یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ اپنے بندوں پہ فخر کا اعلان کریں گے، یہ میرے بندے ہیں روزہ دار، یہ روزہ دار ہیں. کئی ایک معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ فخر کریں گے، ان میں یہ روزہ دار بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن کہیں گے روزہ دار کدھر ہیں روزہ دار، ادھر آ جائیں، جنہوں نے روزہ میری وجہ سے رکھا وہ ادھر آ جائیں. روزہ دار آ جائیں گے،
کہا جائے گا آج تم عام دروازوں سے داخل نہیں ہوگے، عام دروازے نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن تمہارے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی، کسی کو صدقے والے دروازے سے آواز دی جائے گی، کسی کو حج والے سے آواز دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ 8 دروازوں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے بندے بھی ہوں گے، اور ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ایک ہے جنہیں 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے روزہ دار ادھر آ جاؤ، عام دروازوں سے نہیں، تمہارے لیے میں نے باقاعدہ ایک دروازہ بنایا ہے، یقال لہ باب الریان، جسے باب ریان کہا جاتا ہے۔ ریان کا کیا معنی ہے؟ پیاس بجھانے والا۔ ریان پیاس بجھانے والا، سیراب کرنے والا، سیر کر کے پلا دینے والا۔ اس میں داخل ہو جاؤ، جو داخل ہوگا اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی، اور جیسے ہی روزہ دار پورے ہوں گے اس دروازے سے کو بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو اس دروازے سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ تیری عظمت اور شان ہے روزہ دار، جو اللہ نے بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اپنے روزے کا حق ادا کرنا تیرا کام ہے، اور اپنے وعدوں کی تکمیل تجھ پہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جو وعدہ کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔